عبداللہ بن ابی بن سلول کے واقعات کو دہرانا چاہتے ہیں. سلمان رضی نے بھی وہی بات کہی ہے. وہی بات جو ہے وہی بات جو سلمان رضی نے کہی ہے وہی بات عبداللہ بن ابی بن سلول کہتا تھا. وہی بات جو تسلیمہ نسرین نے کہی ہے وہی بات جو اس زمانے میں دہرائی جاتی ہے اسی بات کا ساتھ بھی ہے. اسی بات کو وہ دہرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سرعام رسوا کرنا چاہتے ہیں. نبی کی شخصیت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. نبی کے تعلق کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہارے رسول کی حیثیت اس کا گھر اس کا گھرانہ اور اس کے گھر میں رہنے والے لوگوں کے کیریکٹر کو تم دیکھو. اگر مسلمان کسی درجے میں تھوڑا بہت خاموش رہ کر اپنے رد عمل کو نہ دکھا کر تھوڑا بہت اگر بلیو کر لیتا ہے مان لیتا ہے تو میرے بھائیوں ان کے ایمان کا کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ وہ شک پیدا کرنا چاہتے ہیں تشکیک پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ شک اور تشکیک اگر ذرا سی بھی پیدا ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو کیا ان کا ایمان باقی رہے گا. میرے بھائیوں ان پر ایمان ہی کیا یہ قرآن کے اوراق پہ کون ایمان لائے گا. یہ پوری شریعت پہ کون ایمان لائے گا. یہ پورا نظام جو اسلام کا پوری تہذیب جو بنا رکھی ہے یہ نمازوں کا نظام یہ مسجدوں کا نظام یہ شریعت کا نظام یہ قرآن پاک کی آیتیں اور یہ شریعت کا پورا نظام کہ اس بات پہ آدمی یقین کرے گا جب نبی کی ذات ہی مشکوک ہو جائے نبی کی آبرو ہی چلی جائے تو یہ امت کی آبرو باقی رہ سکتی ہے. کیا یہ قرآن کی آبرو باقی رہ سکتی ہے. کیا یہ شریعت کی آبرو باقی رہ سکتی ہے. خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اگر شک پیدا ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتوں پہ کون یقین کرے گا. اس پر بھی شک پیدا ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر قرآن اتارا ہے. میرے اور آپ پہ قرآن نہیں اترا ہے. نبی کی ذات مشکوک ہو جائے گی تو قرآن کی آیتیں مشکوک ہو جائے گی. نبی کی ذات مشکوک ہو جائے گی تو پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی. نبی کی ذات مشکوک ہو جائے گی تو پورا اسلامی تہذیب کا جو نقشہ ہے وہ بھی مشکوک ہو جائے گا. میرے بھائیوں چاہتے یہی ہے. آپ سے چاہتے ہیں رشتے کو کاٹ دیں. آپ سے چاہتے ہیں کہ رشتے کو کمزور کر دیں کیونکہ آپ ہی دنیا کی ترقی میں سب سے بڑا روڑا ہو. آج سود کے نظام کے تم خلاف ہو. آج تم بے پردگی کے خلاف ہو. سڑی اور گلی تہذیب کے تم خلاف ہو. تم ان کی راہ میں روڑا بنے ہوئے ہو. آج میرے بھائیوں مسلمان آج سب سے زیادہ آسمانی قدروں کا پالن کرنے والا ہے. آج ان کی عورتیں پردے کا اہتمام کرنے والی ہیں. آج فرانس کی ساحلوں پہ سنبات لیتی ہوئی ننگی عورتیں انہیں پسند ہیں لیکن تمہارے چھپے ہوئے نقاب ڈالے ہوئے پردے انہیں پسند نہیں ہے. اس لیے کہ تہذیب اثر کر رہی ہے. ان عورتوں کے اوپر اثر کر رہی ہے جو ساحلوں کے اوپر ننگی پڑی رہ کر سنبات لیتی ہیں. ان کے اوپر تہذیب کا اثر ہو رہا ہے جو نقاب اور پردے کی حالت و اختیار کرتے ہیں. میرے بھائیوں مسلمانوں کے اثرات جب ان پہ پڑ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ اس کے خلاف مہم چلائی جائے اس رشتے کو کاٹا جائے. آخر یہ پردہ مسلمان کیوں کرتے ہیں. یہ شراب سے دوری کیوں ان کی ہے. یہ سود کے لین دین سے کیوں دور رہتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں مسلمانوں میں اس طرح پیوست ہے کہ آج بھی ایک اجنبی انسان کسی غیر شہر میں جاتا ہے تو ہوٹل میں سب سے پہلے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں حلال ملے گا یا حرام ملے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی تعلیمات کا اثر ہے. اس کے کھانے پینے کے معاملات پر اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی اس قدر خیال رکھتا ہے. میرے بھائیوں اس وقت دنیا کی ہر چھٹی عورت شراب پیتی ہے اور شراب کو ایٹیکیٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ پارٹیوں میں پروسی جاتی ہے اور اس کے خراب ہونے کا کوئی اس کا اظہار نہیں کرتا. میرے بھائیوں کتنے مرد مسلمان شراب پیتے ہیں. وہ کیوں نہیں پیتے ہیں شراب. جب کارپوریٹ ورلڈ کی شراب بنانے والی کمپنیاں جب پلان کرتی ہیں تو 6 ارب انسانوں کے تعلق سے سوچتی ہیں لیکن ان میں سے 1.5 ارب انسان تو وہ پاتے ہیں جو شراب کے انکار کرتے ہیں. صرف شراب نہیں پیتے ہیں بلکہ شراب کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. وہ شراب کو حرام سمجھتے ہیں. مسلمان شراب کیوں نہیں پیتا ہے. اس لیے تھوڑی نہیں پیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی کینسر ہو جائے گا یا اس کے سینے کھوکھلے ہو جائیں گے یا اس کی ہتھڑیاں جو سر گڑ کے ختم ہو جائے گی. شراب اس لیے نہیں پیتا ہے مسلمان کیونکہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے مسلمان شراب نہیں پیتا. کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جو ساری دنیا سود کے اندر لت پت ہو گئی ہے یہ مسلمان سود سے کیوں دور رہتا ہے. یہ کارپوریٹ ورلڈ کا جو سب سے بڑا نقصان یہ امت کر رہی ہے. یہ کارپوریٹ ورلڈ کے خلاف یہ امت سب سے بڑا نقصان کر رہی ہے کیونکہ سود کے دھارے کے اندر یہ بہتی نہیں ہے. یہ سود کے خلاف ہے اور سود کے خلاف نہ صرف ہے بلکہ اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتی ہے. آپ کارپوریٹ ورلڈ کے خلاف کھڑے ہوئے ایک رکاوٹ ہو. آپ جو ہے انسانی سڑی اور گلی ہوئی تہذیب اور سیکس کی تہذیب کے خلاف ڈٹے ہوئے ایک محاذ ہو. میرے بھائیوں اس رشتے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو اس سلسلے میں مسلمان اپناتے ہیں اس رشتے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر یہ تمام اثرات وہ اپنی طور پہ جو ہے داخل کر سکیں۔ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ وہ اختیار کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہم تو ایسے ہیں۔ یہ سلمان رشدی یہ سرمایہ داروں کا اعلی کار ہے، یہ سامراج کا اعلی کار ہے جو اس نے محمد رسول اللہ کے رشتے کو امت سے کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تسلیمہ نسرین اسی سامراج کو جو ہے پروموٹ کرنے والی ایک ایسی ایک طائف و فاحشہ ہے جس نے امت کے اس رشتے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تہذیب اسلامی سے کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ہی نسلوں سے پیدا کر کے جو ہے دنیا کے سامنے اہانت رسول کا ارتکاب کر رہے ہیں، جس طرح عبداللہ بن سلول اور اس قماش کے جتنے لوگ اس وقت پیدا ہوئے تھے اسی کی باز گشت آج بھی چلی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر جو آخری بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا آج اعلان کریں، ہم اس بات کا اعلان کریں کہ بہرحال آج ہم مسلمان ہیں۔ آپ میرا ساتھ دیجیے، کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول کی شان میں توہین برداشت کریں گے؟ تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کریں گے اور اسلام میں جو اہانت کرنے والے لوگ آئیں گے اسلام اور شریعت کی روشنی میں اس کا صحیح علاج کریں گے۔